بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين. أما بعد، ایام ازا کا یہ موسم اللہ نے پھر ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس توفیق عطا کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں اور سید الشہداء کی اس مظلومہ ماں کو پرسہ پیش کرتے ہیں جو بابا سے پوچھتی تھی، بابا میرے بیٹے پہ کون روئے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ قوم پیدا کرے گا جو آپ کے بیٹے پہ روئے گی۔ اور میں آپ عزیزان کو آفرین کہتا ہوں کہ جو اپنے ہر قسم کی خوشی کو بھول کے غم کربلا میں مشغول ہیں، پروردگار اس میراث کی عظمت کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ کربلا ایک مدرسہ ہے، کربلا ایک شفا خانہ ہے جو مریض دلوں کے علاج کا ذریعہ ہے۔ غم حسین میں جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو ہمیں راہ حق نظر آتی ہے، توحید کے قرب تک پہنچنے کی راہیں نظر آتی ہیں، اور جو دل زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں ان آنسوؤں کے ذریعے سے وہ زنگ دھل جاتا ہے، اور ان دلوں کو جب آمادہ پاتے ہیں اب ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ کے کلام معصومین کے فرامین سے ہم کچھ بیج لے کر اس میں کاشت کریں، تاکہ 10 دن محرم کے گزریں تو ہمیں دیکھنے والے کہہ سکیں یہ کربلائی ہیں، یہ حسینی ہیں، اور ہمارا کردار یہ بتلائے کہ ہاں یہ کربلائی ہیں اور یہ حسینی ہیں۔ اس بیج میں سے اللہ کی کتاب کے بعد ایک سلسلہ جو معصومین کے کلام سے سید رضی نے ہمارے لیے جمع کیا ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ ویسے تو میں نے گزشتہ 34 اشروں میں کوشش یہ کی ہے کہ محرم کے ایام میں جناب سید الشہداء کے فرامین کو لے کے ان پہ گفتگو کی جائے، لیکن اس دفعہ ایک نئے موضوع سے عشرہ محرم کی مجالس بھی اور یہ مختصر ویڈیوز بھی اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کوشش کیجئے نہج البلاغہ میں جو اصول ہیں حقیقت میں کربلا میں ان پر عمل ہے، یا امیر المومنین کے فرامین کی عملی جھلک کربلا میں نظر آتی ہے یا قولی جھلک نظر آتی ہے۔ میں یہ کہوں گا جوانوں سے بالخصوص کہ ہم نے یہ 10 ویڈیوز کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ ان ویڈیوز میں نہج البلاغہ میں اصول اور کربلا میں عمل کے عنوان سے ہر ویڈیو میں 2 حوالے نہج البلاغہ کے پیش کیے گئے ہیں، اور ان حوالوں کے ساتھ اور اس نہج البلاغہ کی گفتگو کے ساتھ سید الشہداء کے عمل یا سید الشہداء کے فرمان کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو ان مختصر سی ویڈیوز میں ہدف یہ بنایا گیا ہے کہ ہم نہج البلاغہ کے ساتھ آشنائی مزید ہو، کم از کم 2 حوالے اس میں سے نوٹ کریں، ساتھ دیکھیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے ان اصولوں پہ کیسے عمل کیا اور ہمیں کیا سکھایا۔ آپ اس ویڈیو کے اختتام پہ ایک حصہ دیکھیں گے جہاں ہم نے عراق کے مختلف مقامات سے مقدسہ کے تبرکات جمع کیے ہیں، اور ان ویڈیوز میں ہم نے عنوان یہ رکھا ہے کہ ہر ویڈیو سے نہج البلاغہ کے 2 حوالے آپ نے نوٹ کرنے ہیں، اور مرکز افکار اسلامی کی ویب سائٹ پہ جو گوگل فارم یا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے فقط اس میں اتنا لکھنا ہے کہ ویڈیو 1 حوالہ 1 حوالہ نمبر 2، اور پھر دوسری ویڈیو میں 2 سوال آئیں گے، سوال نمبر 3 کا جواب، سوال نمبر 4 کا جواب، اور یہ 10 ویڈیوز آپ سنیں گے تو 20 حوالے نہج البلاغہ کے آپ کے پاس آ جائیں گے، یعنی ہر ویڈیو سے 2 سوال ہوں گے اور یہ کل 20 سوال بنیں گے۔
اور ہم ان کو انعام تو نہیں کہہ سکتے، ہدیہ کہہ سکتے ہیں، اور پہلا ہدیہ اس کا انشاءاللہ حرم جناب امیر المومنین کا وہ علم جو گزشتہ سال گنبد جناب امیر المومنین پہ سیاہ علم ایام ازاں میں لہراتا رہا، وہ تبرک کے طور پر پہلے خوش نصیب کو دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے گزشتہ مسابقے میں کوئی 1400 کے قریب افراد نے شرکت کی، یقیناً یہ امید ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں میں یہ سلسلہ ہوگا، لہٰذا وہ احباب جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی ہوں، تو یہ قرعے پہ بات جاتی ہے، اور قرعے کے ذریعے سے پہلے خوش نصیب کو حرم جناب امام امیر المومنین کا پرچم، دوسرے کو حرم جناب سید الشہداء کا پرچم، تیسرے نمبر پہ حرم جناب حضرت ابی الفضل العباس کا پرچم، چوتھے نمبر پہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پرچم، اور کوشش ہے کہ باقی حرم کے بھی پرچم بالخصوص مشہد مقدس کا اور سامرہ کا ہمیں مل جائے۔ وہ آپ اگلی ویڈیو میں اگلے حصے میں دیکھ سکیں گے کہ کون کون سے تبرکات ہمارے پاس ہیں۔ مزید تبرکات بھی ہم جمع کر رہے ہیں، آپ بس کوشش یہ کیجئے کہ نہج البلاغہ کو سنیے، اور جس جگہ کا حوالہ دیتے ہیں فرصت ہو تو اس کو پڑھیے۔ نہج البلاغہ کبھی کبھی کھول کے اس کو امیر المومنین کا کلام مظلوم سمجھ کے دیکھیے گا، اور جو پڑھے لکھے حضرات ہیں اگر ساتھ جناب سید الشہداء کے فرامین کے یہ کتابیں جو جمع ہیں، یہ ہمارے استاد محترم مرحوم محمد دشتی کی کتاب، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس سے بھی ہم 7 حوالے پیش کریں گے، لیکن آپ کے لیے فقط اتنی زحمت کہ 2 حوالے نہج البلاغہ سے نوٹ کیجئے، ہم تک پہنچائیے، اور یہ مقدس تبرکات حاصل کیجئے۔ ایام ازاں یعنی محرم اور سفر میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آخری تاریخ جو جوابات بھیجنے کی ہے وہ ہے 1 ربیع الاول۔ انشاءاللہ عید زہرا پہ یہ تبرکات ترتیب وار آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ مختصر سی ویڈیوز ہوں گی، اور اگر کسی کو تفصیل جاننی ہے تو ہمارا موضوع سنا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ نہج البلاغہ چینل پہ وہ گفتگو بھی آپ کو مہیا ہوگی۔ ایام ازاں میں دعا میں یاد رکھیے، اور کوشش کیجئے پیغام شہید کربلا کو کم از کم 5 افراد تک پہنچا کے ہم یہ کہیں مولا ہم بھی اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد وجل اس وقت پیٹر برو امام رضا علیہ السلام کے سینٹر میں استقبال محرم کی اس مجلس کی مناسبت سے موجود ہیں، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے حرم جناب امیر المومنین کی گنبد کا محرم کا مخصوص علم، حرم جناب سید الشہداء کا علم، حرم جناب حضرت عباس کا علم، اور بالخصوص حرم جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا حرم، یہاں دونوں گنبد نظر آ رہے ہیں۔ یہ جناب نرجس خاتون والدہ گرامی جناب امام آصر علیہ السلام کی قبر کا کپڑا، اور یہ امام علی النقی علیہ السلام کی قبر کا ایک کپڑا ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ چھوٹا علم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزار مبارک کا۔ یعنی یہ 4 جو ہیں یہ ہمارے پاس 4 معصوم ہستیوں کے گنبد کے علم ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ باقی بھی جو ہے وہ بالخصوص مشہد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، پروردگار ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ اس امام کے نام کا یہ مرکز ہے امام رضا سینٹر، تو انشاءاللہ امام کے حرم کا علم بھی ہمیں جلد مہیا ہوگا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار آپ عزیزان کے اس مرکز کو اور ترقی عطا فرمائے۔ البتہ ہم محرم کے حوالے سے ایک پروگرام کر رہے ہیں، نہج البلاغہ کے اصول اور کربلا میں ان پر عمل، یہ ہمارا موضوع ہے، نہج البلاغہ کے اصول اور کربلا میں اس پر عمل۔ مثلا جناب امیر علیہ السلام اپنے فضائل نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں، لیکن کربلا میں آپ دیکھیے تو آخری جو حملے میں جناب سید الشہداء کا وہ قصیدہ ہے، اس کا پہلا شعر ہے، پیغمبر اکرم سے بھی پہلے فرمایا انا ابن علی طہر من آل ہاشم
کفانی ھذا مفخرا حین افخروا، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں اور میں اس پاک باپ کا بیٹا ہوں کہ جب میں فخر کرنا چاہتا ہوں تو میرے فخر کے لیے یہی بس ہے۔ تو ایسے انشاءاللہ موضوعات ہوں گے۔ تو ہم اپنے نہج البلاغہ چینل پہ ان دروس کے ذریعے سے نہج البلاغہ اور کلام امام حسین علیہ السلام کے تعارف کے لیے ایک تبرکات پیش کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس کو انعامی مقابلہ تو نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ مقابلوں میں کبھی حرم جناب امیر اور یہ نہیں ملتے۔ ہم نے اس کو نام دیا ہے تبرکات مقدسہ، اور انشاءاللہ جو کلام متبرک کو پڑھے گا اس کو ترتیب سے تفصیل بعد میں عرض کریں گے۔ انشاءاللہ یہ تبرکات مہیا ہوں گے۔ آپ کلام ائمہ کو عام کرنے اور اس گھرانے سے زیادہ مربوط رہنے کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ جزاک اللہ۔ نہج البلاغہ کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل نہج البلاغہ کو سبسکرائب کیجیے۔ نہج البلاغہ کے مزید مطالعے کے لیے ہماری ویب سائٹ افکار اسلامی کو ملاحظہ کیجیے۔